جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کسی غیر ملکی طاقت کی غلام نہیں، اسلام، وطن اور قوم کی خدمت ہمارا نصب العین ہے۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش نے واضح کیا ہے کہ جماعت کی سیاست کسی غیر ملکی طاقت یا بیرون آقا کی مفادات کے تحفظ کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے اصولوں، ملک کی آزادی و خود مختاری اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے ہے۔ یہ بات ہفتہ 11 جولائی کو دارالحکومت ڈھاکہ کے نیشنل پریس کلب کے قاضی نذرالاسلام ہال میں منعقدہ جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش ڈھاکہ میٹروپولیٹن نارتھ کی کونسل و رکن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہی ہے۔ کانفرنس کی صدارت ڈھاکہ میٹروپولیٹن نارتھ کے صدر مفتی مقبول حسین قاسمی نے کی، جبکہ نظامت جنرل سیکرٹری مولانا نور محمد قاسمی نے انجام دی۔ تقریب کے مہمان خصوصی جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کے صدر شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ فاروق تھے۔ اس موقع پر مرکزی سینئر نائب صدر مولانا عبدالرب یوسفی، نائب صدور مولانا عبدالقدوس تعلقدار اور مولانا نجم الحسن قاسمی، سیکرٹری جنرل مولانا منظور الاسلام افندی، سینئر جوائنٹ سیکرٹری جنرل مولانا بہاؤالدین زکریا، جوائنٹ سیکرٹری جنرل مولانا مسعود الکریم سمیت جماعت کے مرکزی اور صوبائی رہنماؤں نے بھی خطاب کیا ہے۔ مقررین نے کہا کہ جمعیت کی پالیسی ہمیشہ ملک کے مفاد، عوامی فلاح اور اسلامی اقدار کی روشنی میں مرتب کی جاتی ہے۔ کسی ملک، گروہ یا بیرونی طاقت کے دباؤ یا ہدایات پر چلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی آزادی، خود مختاری اور قومی مفادات کے خلاف ہر سرگرمی کی مخالفت کرنا جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کی اخلاقی اور دینی ذمہ داری ہے۔ کانفرنس میں جولائی کے شہداء کو مکمل قومی اعتراف دینے، زخمیوں کے علاج کو یقینی بنانے اور مدارس قاسمیہ یعنی قومی مدارس کے لاکھوں طلباء کے حقوق کے تحفظ کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ مقررین نے کہا کہ یہ طلباء بھی ملک کے شہری ہیں، لیکن بجٹ اور دیگر شعبوں میں انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے، جس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ اجلاس میں 10 نکاتی مطالبات پیش کیے گئے، جن میں قومی مدارس کی اسناد پر مکمل اور مؤثر عمل درآمد، مدارس کے خلاف منفی پروپیگنڈے کا خاتمہ، امن و امان کی صورتحال میں بہتری، تعلیمی نظام کے ہر مرحلے میں دینی تعلیم کو لازمی قرار دینا اور عوامی فلاح کے لیے مؤثر حکومتی اقدامات شامل ہیں۔ رہنماؤں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ مدارس کے خلاف نفرت انگیز مہم اور اشتعال انگیز بیانات کا فوری نوٹس دیا جائے، دہشت گردی، خواتین کے ساتھ زیادتی، بطہ خوری اور بدامنی کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں، جبکہ بڑھتی ہوئی مہنگائی سے عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ کانفرنس میں چٹاگانگ، کاکس بازار، سلٹ اور شمالی بنگلہ دیش کے سیلاب متاثرین کی فوری امداد اور بحالی، شاپلا چوک اور 2024 کے مبینہ قتل عام کی فوری عدالتی کارروائی، بھارت کی جانب سے مبینہ پش ان کوششوں کی مذمت، بین الاقوامی قوانین کی پاسداری، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے تحفظ اور مشرق وسطیٰ کی موجودہ کشیدہ صورتحال کے پرامن حل پر بھی زور دیا گیا ہے۔ اجلاس کے اختتام پر ایک سر رکنی نئی تنظیمی کمیٹی کا اعلان کیا گیا، جس کے مطابق مفتی مقبول حسین قاسمی کو صدر، مولانا نور محمد قاسمی کو جنرل سیکرٹری اور مولانا طاہر سعید کو تنظیمی سیکرٹری منتخب کیا ہے۔